یہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 14 ہے، را کو موٹا اور باریک پڑھنا۔ یعنی آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے را کو کب موٹا کر کے پڑھنا چاہیے اور کب باریک کر کے پڑھنا چاہیے۔ آج ہم اسی کو بہت ڈیٹیل میں سیکھنے والے ہیں، آپ کو بھی بہت دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے، صرف رٹا نہیں لگانا ہے، ہمیں ہر ایک قاعدے کو اچھے سے سمجھنا ہے۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، یعنی را پر پیش ہو تو را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یہاں را پر زبر ہے تو یہاں بھی را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے ربما، یہاں بھی را پر زبر ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے رؤوف۔ را پر زیر ہو تو را باریک ہوگی، یعنی را پر زیر ہو تو را کو باریک کر کے پڑھیں گے، جیسے ری۔ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو را پر ہوگی۔ رائے ساکنہ کسے کہتے ہیں؟ یہ را ہے، اگر اس کے اوپر یہ سکون لگا دیا جائے تو اسے ہم را ساکن کہیں گے۔ اگر یہ سکون کسی بھی حرف کے اوپر لگا دیا جائے، جیسے با کے اوپر یہ سکون لگا دیا جائے تو اسے با ساکن کہیں گے، اور تا کے اوپر یہ سکون لگا دیا جائے تو اسے تا ساکن کہیں گے، اور اگر دال کے اوپر یہ سکون لگا دیا جائے تو دال ساکن کہیں گے۔ یہاں پر دیا گیا تھا کہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، تو یہاں پر دھیان دیجئے، یہاں پر رائے ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو یہاں رائے ساکنہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے ارسلنا۔ ارسلنا نہیں پڑھنا ہے، اس طرح سے یہ رائے ساکنہ باریک ہو جائے گی۔ موٹا کر کے کیسے پڑھیں گے؟ ارسلنا۔ یہاں بھی رائے ساکنہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہے، جیسے یغرر کا۔ زیر ہو تو را باریک ہوگی، جیسے یہاں پر رائے ساکنہ ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر رائے ساکنہ کو باریک کر کے پڑھیں گے، جیسے وصبر۔ وصبر نہیں پڑھنا ہے، اس طرح سے رائے ساکنہ موٹی ہو جائے گی۔ یہاں رائے ساکنہ کو باریک کر کے پڑھیں گے، جیسے وصبر۔ رائے ساکنہ سے پہلے زیر دوسرے کلیمے میں ہو تو پر ہوگی، یعنی یہاں پر دیا گیا ہے کہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر دوسرے کلیمے میں ہو تو رائے ساکنہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر دھیان دیجئے، یہاں پر رائے ساکنہ دوسرے کلیمے میں ہے، یعنی ربی ایک الگ کلمہ ہے، ارجعونی یہ دوسرا کلمہ ہے، یعنی یہ دو کلمے ایک ساتھ لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے زیر دوسرے کلیمے میں ہے تو یہاں رائے ساکنہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے ربی ارجعونی۔ یہاں بھی رائے ساکنہ موٹی پڑھی جائے گی کیونکہ امی ایک الگ ورڈ ہے، ارتابو یہ دوسرا ورڈ ہے، اسی لیے یہاں بھی رائے ساکنہ موٹی پڑھی جائے گی، جیسے امی ارتابو۔ رائے ساکنہ سے پہلے حمزہ وصلی ہو تو را پر ہوگی، یہاں رائے ساکنہ موٹی پڑھی جائے گی اس لیے کہ رائے ساکنہ سے پہلے حمزہ وصلی ہے، یعنی اگر ہم پیچھے سے ملاتے ہوئے پڑھ کر آ رہے ہیں تو پھر یہ حمزہ وصلی نہیں پڑھا جائے گا، جیسے امیر جی، تو یہاں پر یہ حمزہ وصلی ہے۔ رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو تو را پر ہوگی، یعنی حروف مستعلیہ کتنے ہوتے ہیں؟ حروف مستعلیہ 7 ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ حروف مستعلیہ ہے، ان کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کو استعلا بھی کہتے ہیں۔ اگر رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں رائے ساکنہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر دھیان دیجئے، یہاں پر رائے ساکنہ ہے، پھر اس کے فوراً بعد میں حروف مستعلیہ میں سے قاف آ گیا ہے تو یہاں رائے ساکنہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے فرقتن۔ یہاں بھی رائے ساکنہ موٹی پڑھی جائے گی کیونکہ رائے ساکنہ کے بعد صاد حروف مستعلیہ میں سے آ گیا ہے تو یہاں بھی رائے ساکنہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے مرصادن۔ یہاں بھی رائے ساکنہ موٹی پڑھی
जाएगी क्योंकि रॉय साकिना के बाद त्वा इस तिला में से है, इसीलिए यहाँ रॉय साकिना को मोटा करके पढ़ेंगे। जैसे पीरो त्वासिन। अगर आपको रॉय साकिना का कायदा अच्छे से समझ में आ गया है तो आपको कमेंट में ये लिखकर बताना है कि रॉ कब मोटा करके पढ़ा जाता है, कब बारीक करके पढ़ा जाता है। और रॉय साकिना से पहले जबर या पेश हो तो रॉय साकिना को मोटा करके पढ़ेंगे या बारीक करके पढ़ेंगे, और अगर राय साकिना से पहले जेर दूसरे कलीमे में है तो वहाँ राय साकिना को मोटा करके पढ़ेंगे या बारीक करके पढ़ेंगे। ये सब आपको कमेंट में लिख के जरूर बताना है ताकि मुझे भी मालूम हो जाए कि आप मेरी वीडियोस कितने ध्यान से सुन रहे हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सेव कीजिए, फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।